الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ باب سترۃ المصلی، عنوان ہے نمازی کے سترے کے متعلق۔ سترہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے نمازی نماز کے دوران اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کے سامنے سے کوئی بھی نہ گزرے۔ سترہ رکھا کیوں جاتا ہے، اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ نمازی کی نظر ادھر ادھر گھومنے کے بجائے سترے کے پیچھے تک ہی رہتی ہے، اور لغت کے اندر سترہ آڑ کو بھی کہتے ہیں، اور یہ سترہ آپ کسی بھی چیز کو بنا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ سترہ بنا سکتے ہیں۔ الغرض اس کی ایک مقدار ہے کہ کم از کم سترہ کتنا ہونا چاہیے۔ آگے وہ روایت بھی آئے گی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سترے کے متعلق جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اونٹ کے کجاوے کی پچھلے حصے میں جو ٹیک لگانے کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے نا، اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ کم از کم اس کی مقدار ہے، جو اس سے کم ہوگا وہ سترے کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ سترے کے لیے کم از کم اتنی مقدار کے اندر ہونا چاہیے۔ اب وہ کیا موٹا ہو باریک ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لکڑی کا ہو، وہ لوہے کا ہو، کس چیز کا ہو، کسی بھی چیز کو آپ سترہ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز سمجھتے چلیے، کیا یہ سترہ رکھنا نمازی کو اپنی نماز کے لیے واجب ہے یا مستحب ہے؟ علماء نے اس جانب خاص طور پر شیخ محمد بن صالح العثیمین نے رحمہ اللہ یہ بات نقل کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دے دیا تو ہمیں اس حکم کو وجوب پر ہی محمول کرنا چاہیے۔ ہمیں اس جانب نہیں جانا چاہیے کہ یہ استحباب کا حکم ہے، یہ کس کا حکم ہے، کیونکہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ تو ہمیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کا حکم دے دیا کہ نمازی اپنے نماز پڑھتے وقت، وہ چاہے فرض پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، وہ جماعت کی صورت کے اندر ہے، انفرادی صورت کے اندر ہے، کسی بھی صورت کے اندر ہے، اس کو اپنے آگے سترہ رکھنا چاہیے، آڑ رکھنی چاہیے، تاکہ انسان کی توجہ دائیں بائیں نہ ہو، اسی جانب اس کی توجہ رہے۔ اور یہ سترہ جو ہے انسان کے لیے نماز کے اندر خضوع پیدا کرنے کا ایک بنیادی سبب بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کچھ علماء پھر وہ اس جانب چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے وجوب یا استحباب والے حکم کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ سترہ ضرور قائم کرنا چاہیے، تو ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کچھ علماء پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جب اس کے حکم کے اندر جائیں گے تو حکم اس کا کیا نکلتا ہے، استحباب کا نکلتا ہے۔ اگرچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ یعنی وہ الفاظ بیان کیے، لیکن پھر بھی کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم جو ہے استحباب کا نکلتا ہے۔ اور اسی طرح پیچھے بھی میں نے شاید آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ جو اصطلاحات ہیں، یعنی واجب، مستحب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام، یہ جو اصطلاحات ہیں یہ علماء کے لیے ہیں، عوام کے لیے یہ اصطلاحات نہیں ہیں۔ یعنی علماء نے قرآن اور حدیث کی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حکم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم بیان کرنا ہوتا ہے۔ عام بندہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے اسی طرح ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ اس کی مثال اس طرح لے لیجئے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قربانی کے متعلق سوال کیا گیا تو صحابہ کیا جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمان کرتے ہیں۔
وطر کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے، مسلمان پڑھ رہے ہیں۔ یعنی وہاں پر کیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو لا کر اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بحث کے اندر نہیں پڑھنے والے تھے۔ آج ہم انہی بحثوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، پہلے بتائیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہ وجوب اور فرض کے اوپر ہے، اس کے درجے میں ہے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اگر فرض اور وجوب کے درجے پر نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ تو یہ ایک بہت بڑی بدعملی کی طرف ہمیں یہ اصطلاحات بھی لے کر چلی گئی ہیں۔ تو ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر تو باقاعدہ، جیسے میں نے شروع الصلاۃ کے اندر بھی آپ کو یہ چیز بتلا دی تھی کہ یہ شرائط جو ہیں یہ قرآن و حدیث کے اندر باقاعدہ تو موجود نہیں، لیکن علماء نے تتبع کیا ہے، تلاش کیا ہے، ان نصوص کے اوپر تدبر کر کے یہ حکم نکالے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم عنوان کیا پڑھ رہے ہیں آج؟ باب سترۃ المصلی، عنوان ہے نمازی کے سترے کے متعلق۔ سترہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو نمازی نماز کے دوران اپنے سامنے رکھتا ہے آڑ، کوئی بھی آڑ وہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ المصلی نماز پڑھنے والا، المصلی نماز پڑھنے والا۔ تو آئیے دیکھیے نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ۔ عن ابی جحیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو جحیم بن حارث، ان کا نام ہے عبداللہ، ابو جحیم بن حارث ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اور حارث بن سمہ انصاری کے یہ بیٹے تھے، خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا، معروف اور مشہور صحابی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک یہ زندہ رہے۔ تو ابو جحیم یہ جہم سے کیا ہے؟ تصغیر ہے، مصغر ہے۔ تو ابو جحیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اگر یعلم جان لے، لو کیا ہے؟ حرف شرطیہ ہے۔ لو اگر یعلم جان لے، المار گزرنے والا، المار گزرنے والا، گزرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نمازی کے سامنے سے اٹھنا، یعنی آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس سے دائیں یا بائیں ہو رہے ہیں، یہ گزرنے کے اندر نہیں آتا۔ گزرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نمازی کے دائیں یا بائیں جانب موجود ہیں، اب آپ نمازی کو کراس کر کے اس کے آگے سے آپ اگر دائیں جانب ہے تو بائیں جانب آپ جا رہے ہیں، نمازی کے آگے سے گزر کر، بائیں جانب ہے تو دائیں جانب جا رہے ہیں، یعنی نمازی سے ہٹ کر آپ سائڈوں میں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں المار مرور، جس کو گزرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹھنا وہ الگ ہے، یہ اٹھنا ہوتا ہے، نمازی کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ اٹھ رہے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے اور گزرنا ایک الگ چیز ہے، اس چیز کو فرق کو مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں۔ لو اگر یعلم جان لے، کون؟ المار گزرنے والا، بین یدی المصلی نمازی کے سامنے سے، یدا کیا ہے؟ سامنے، یدا سامنے، ٹھیک ہے، المصلی نماز پڑھنے والا۔ لو یعلم المار اگر جان لے گزرنے والا، بین یدی المصلی نمازی کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے، ماذا کیا ہے، ماذا کیا ہے، علیہ اس پر، من الاثم گناہ میں سے، یعنی اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہوگا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو علم ہو جائے کہ میں نماز پڑھنے والے شخص کے سامنے سے گزر جاؤں گا تو مجھے کتنا گناہ ملے گا۔ تو کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکانا، یہ جواب شرط آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے، کیونکہ جواب شرط کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لام داخل ہوتا ہے۔ لکانا تو البتہ ہوتا، البتہ ہوتا، ان یقیفہ کہ وہ کھڑا رہے، ان یقیفہ کہ وہ کھڑا رہے، 40 یعنی وہ بندہ انتظار میں، نمازی کے فارغ ہونے کے انتظار میں کھڑا رہے، کتنا؟
40۔ اب 40 کیا ہے یہاں پر وضاحت نہیں کہ 40 سال ہے، 40 دن ہے، 40 منٹ ہیں، 40 ہفتے ہیں، 40 گھنٹے ہیں، 40 کیا چیز ہے؟ غور کریں یہاں پر۔ خیرن یہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر کیا ہے؟ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، یعنی کھڑا ہونا یہ اس کے لیے بہتر ہے، من اس سے، ان یمرّا کہ وہ گزر جائے، بین یدیہ اس نمازی کے آگے سے، یعنی 40 تک کھڑا رہنا اس کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ للبخاری، یہ اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ ووقع فی البزار، اور مسند البزار کے اندر، ٹھیک ہے، یہ الفاظ آئے ہیں من وجہ آخر، ایک اور سند سے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ 40 خریفاً، 40 کی یعنی وضاحت آ گئی، خریفاً یعنی 40، ٹھیک ہے، 40 سال تک کے الفاظ آ گئے۔ تو مسند بزار کے اندر یہ جو حدیث ہے اس کے متعلق علامہ حیثمی فرماتے ہیں مجموع الزوائد میں کہ اس روایت کے رجال سارے کے سارے کیا ہیں؟ صحیح کے رجال ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو بیان کیا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے بندہ گزر جائے گا تو اس کو کتنا گناہ ملے گا اگر اس کو علم ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں گناہ نہیں بیان کیا گیا لیکن اس کی شناعت اور قباحت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ اسی کے انتظار میں 40 سال تک رہے گا۔ حالانکہ 40 سال تک کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے اتنی لمبی، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ یہ وضاحت آ گئی کہ اتنا بڑا یہ جرم ہے، گناہ ہے کہ انسان نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ ہم اس کے اندر بہت زیادہ سستی اور کاہلی کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں باہر نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے اور ہم نمازیوں کے آگے سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپ دیانت داری کو دیکھیے کہ ان کو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر نہیں بیان کیا، واضح طور پر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بیان فرمایا تو انہوں نے بھی 40 کے آگے اپنی طرف سے وضاحت نہیں لگائی کہ ساعتن گھڑی وقت لگا دیا ہو، یومن لگا دیا ہو، ٹھیک ہے، شہرن لگا دیا ہو، سنتن لگا دیا ہو، کچھ بھی نہیں لگایا۔ صحابہ نے اسی طرح جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اسی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور دوسرا محدثین کا بھی آپ دیکھیں ان کی دیانت داری کیا ہے کہ بخاری اور مسلم میں جس طرح حدیث آئی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ہی یہ یہاں پر روایت کو نقل کر دیا، اگرچہ آگے مسند بزار کے حوالے سے انہوں نے نقل کر دیا، وہاں پر خریفن کے الفاظ ہیں، لیکن وہ وضاحت کر دی کہ مسند بزار کے اندر یہ خریفن کے الفاظ موجود ہیں، یہ نہیں کہا کہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اتنی دیانت داری کے ساتھ وہ علماء ہمارے محدثین نے خدمت دین کا کام کیا، پھر بھی لوگ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شکوک و شبہات کا اظہار کریں کہ نہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی نہیں، آپ کی وفات کے اتنے عرصے بعد لکھی گئیں، یہ اجمی سازش تھی، فلاں تھا، یہ صرف کیا ہے شیطانی وسوسے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کامل دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان چیزوں کو اگر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس حدیث کے اندر پہلے الفاظ دیکھیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ المارو کا میں نے آپ کو بتلا دیا، مارون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گزرنا، اور گزرنے کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ وہ دائیں یا بائیں سے آپ آ رہے ہیں اور نمازی کے آگے سے آپ جا رہے ہیں۔ تو اگر گزرنے والے کو پتہ ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر اس کو کیا ملنے والا ہے؟ گناہ من الاسم، دیکھیں اسم کے الفاظ آ گئے کہ اس کو کتنا گناہ اس کے اوپر ہوگا، تو وہ 40 کھڑا رہے، 40 کھڑا رہے۔ اب یہ 40 کی وضاحت جیسا کہ آپ نے مسند بزار کے حوالے سے پڑھ لی۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے خریفن، ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے؟ خریف۔ خریف اصل میں کہتے ہیں سال کو، ویسے تو سال کے کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4، جیسے موسم بہار، موسم خزاں، ٹھیک ہے، گرمی، سردی۔ اب خزاں کا جو موسم ہوتا ہے اس میں کیا ہے، اس کو ہم پتے جھڑ بھی کہتے ہیں کہ پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے،
اور یہ عرب کی لغت کے اندر کیا ہے؟ عام ہے۔ اور یہاں پر مثال کے طور پر آپ نے ذکر نہیں کیا، اور مثال کے طور پر آپ نے یہ ذکر کیا ہے، نہ کہ واقعے کے طور پر کیا، یعنی صرف خزاں کے موسم کا نہیں، بلکہ آپ نے مثال دی ہے، کیونکہ 40 سال تک کوئی بندہ بھی نماز میں نہیں رہ سکتا، تو یہ صرف آپ نے مثال دی ہے، اس کی وضاحت پیش کر دی کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بالکل ثابت ہو گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے؟ سخت ترین گناہ ہے، اور یہ گناہ اس چیز کو لازم ہے کہ یہ حرام ہے۔ اگر یعنی کہ انسان کو علم ہو جائے کہ کتنا بھاری گناہ ہے تو وہ 40 سال تک انتظار میں رہے گا، وہ گزرے گا نہیں۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ نمازی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے یا کھلے میدان میں پڑھ رہا ہے، دونوں کے لیے حکم ایک ہی ہے، کیونکہ المار بین یدی المصلی کے الفاظ عموم میں ہیں۔ اور پھر وہ گزرنے والا وہ نمازی کی نماز کو ختم کر دیتا ہے یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آگے روایت آئے گی، اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ تو دونوں کا حکم بھی ایک، یعنی حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اس حکم کے اندر امام ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی، سب ایک ہے، کسی کے سامنے سے نہیں گزرنا، سب کے سامنے سے گزرنے کا گناہ ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح شریعت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے احکامات دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے، ٹھیک ہے، امر اور نہیں کے جو سیغے ہیں، ہم ان سے ثواب اور سزا، یہ حرام، ایجاب، یہ چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ انہی الفاظ سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی، جس طرح نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتی ہیں، یعنی کچھ اعمال افضل ہوتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، اسی طرح برائی بھی کچھ کم برائی ہوتی ہے، کچھ زیادہ برائی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو کیا پھر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کی نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ انشاءاللہ وہ جو آگے روایت آئے گی اس کے اندر ہم اس چیز کو کلیئر کریں گے۔ تو یہاں پر بالکل واضح ہو گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور نمازی کو بھی اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھے جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہو، لوگوں کے لیے تکلیف کا وہ باعث بنے۔ اکثر طور پر یعنی ایسا ہی ہوتا ہے، بندے نے وہ لیٹ آیا، وہ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، اب وہیں پر وہ سنتے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ دروازہ ہوتا ہے، لوگوں نے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وہ تو آپ کی مجبوری تھی، جماعت میں آپ شامل ہو گئے تھے، اگر آپ باقی نماز پڑھ رہے تو آپ سترے کا اہتمام کرتے ہوئے آگے نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، سئلہ، سوال کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، یعنی غزوہ تبوک میں اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، کس کے بارے میں؟ عن سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کے بارے میں۔ یعنی یہاں پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال کیا گیا ہے، وہ سوال یہ نہیں تھا کہ کیا اس نے سترہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، بلکہ سوال یہ ہے کہ سترے کی مقدار کیا ہو۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کے پچھلے حصہ، یعنی جو ٹیک لگانے کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے اس جتنا ہونا چاہیے۔ مثل کہتے ہیں برابر، مثل کس کو کہتے ہیں؟ برابر، مثل برابر ہو، مؤخرۃ الرحل، رحل کہتے ہیں کجاوے کو، ٹھیک ہے، اور مؤخرہ کہتے ہیں پچھلا حصہ، کجاوے کے پچھلے حصے جتنا وہ ہونا چاہیے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوہ تبوک کے موقع پر سوال کیا گیا۔ اب غزوہ تبوک کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر نکلنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا، ٹھیک ہے، واجب تھا، ہر ایک کے لیے نکلنا ضروری تھا، اور اسی موقع پر منافقین
کچھ نہیں نکلے، اور پھر اسی طرح 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی وہ نہیں نکل سکے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے تو اپنی حقیقت کو بیان کر دیا مسلمانوں نے، باقی جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بول کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عذر اپنا پیش کیا، اور آپ ان سے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، آپ ان کو اجازت دیتے گئے، آپ ان سے درگزر کرتے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو 3 صحابہ سے جنہوں نے سچ کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوشل بائیکاٹ کروا دیا، حتیٰ کہ ان کے ازواج کو بھی آپ نے حکم دے دیا کہ وہ ان سے بائیکاٹ کر لیں۔ تو یہ وہ جنگ تھی، کیونکہ سفر اس کے اندر بڑی دور جانا تھا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی فصلیں تیار ہو چکی تھی، تو بڑا یہ اس لحاظ سے یہ سخت مرحلہ تھا، کیونکہ اصل ایمان کا اب پتہ لگنا تھا کہ کون اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی تیار فصلوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک اس جانب، اس یعنی موقع کی طرف اشارہ میں نے آپ کو کر دیا۔ تو غزوہ تبوک کے متعلق، غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان سترۃ المصلی، کہ نمازی سترہ کس چیز کو بنائے گا، اور اگر بنائے گا تو اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، چوڑائی کتنی ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، مثل مؤخرۃ الرحل، ٹھیک ہے، مؤخرتن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ساکن کر کے بھی، حمزہ کے ساتھ بھی اور واو کے ساتھ بھی، یعنی موخرۃ الرحل، یہ تینوں اعراب اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو عوام اس کو شداد کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، یعنی اونٹ کے کجاوے کے آخر میں ایک لکڑی سی بندی ہوتی ہے جس میں کہ سوار وہ ٹیک لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے تقریباً 3 ہاتھ تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کم وہ چوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ مکمل ترین سترہ ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سترے کی لمبائی کو بیان کر دیا کہ کم از کم سترہ اتنا ہونا چاہیے۔ یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیے کتنے وہ بے حد حریص تھے دین کے مسائل سیکھنے کے اندر، اور یہ حرص صرف علم کے اصول تک نہیں تھی بلکہ وہ اس پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ آج ہم علم اگر حاصل کرتے ہیں تو صرف معلومات کی حد تک، عمل ہمارا مقصود نہیں ہوتا۔ اور سوال کا جو اسلوب ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سترے کے حکم سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن اب اس کی کیفیت کے بارے میں ان کو تشفی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کتنا ہونا چاہیے، تو اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر وضاحت کر دی، اور پیچھے آپ نے مزید چیزیں سن لی ہیں سترے کے متعلق۔ وعن صبرۃ بن معبد الجہنی، غور کریں اس اعراب کے اوپر، وعن صبرۃ بن معبد الجہنی، یہ مدنی صحابی ہیں، ذیل مروہ میں انہوں نے رہائش اختیار کی، اور ان کی جو کنیت تھی وہ کیا تھی، ابو سریہ، ابو سریہ، یا کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلا غزوہ جس کے اندر یہ شامل ہوئے غزوہ خندق تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی طرف سے سیدنا معاویہ کے پاس اہل شام سے بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخر دور حکومت میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ تو سیدنا صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیستتر، چاہیے کہ سترہ رکھے، چاہیے کہ سترہ رکھے۔ اب دیکھیں یہاں پر لام کس کا ہے، امر کا ہے، لام کیا ہے، امر کا ہے، ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے، لیستتر، چاہیے کہ سترہ رکھے، احدکم، تم میں سے ہر ایک، احدکم، تم میں سے ہر ایک، تم میں سے کوئی ایک سترہ لازمی رکھے، فی الصلاۃ، نماز میں، فی الصلاۃ، نماز میں، ولو بسہم، اگرچہ وہ کیا ہو، تیر ہی ہو، اگرچہ وہ تیر ہی ہو۔ اخرجہ الحاکم، اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر جو امام حاکم حوالہ نقل کیا گیا ہے یہ حوالہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن جو الفاظ آپ نے پڑھے یہ حاکم کے بجائے کس کے ہیں، طبرانی کے الفاظ ہیں، یہ کس کے الفاظ ہیں، طبرانی کے الفاظ ہیں، یہ امام حاکم کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ حدیث اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیستتر، چاہیے کہ سترہ اختیار کرے، سترہ قائم کرے، سترہ رکھے، احدکم تم میں سے کوئی ایک فی الصلاۃ نماز میں، ولو بسہم اگرچہ وہ کیا ہو تیر، یعنی تیر جس کو کمان میں کھینچ کر دور پھینکا جاتا ہے اور یہ انگلی کی موٹائی کے برابر ہوتا ہے، اور یہ مؤخرۃ الرحل کے مقابلے کے اندر کیا ہے کافی باریک ہوتا ہے۔ اب لمبائی میں تو اس کے برابر یا اس سے زائدہ ہے، لیکن کیا ہے موٹائی میں کم ہے۔ تو یہاں پر لانے کا جو مقصد ہے اس حدیث کو، وہ لانے کا امام صاحب کا مقصد یہی ہے کہ سترے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس تیر بھی موجود ہے نا، وہ تیر سے ہی آپ سترہ بنا لیں، یعنی موٹا اور پتلے ہونے کی کوئی غرض نہیں یہاں پر۔ آپ سترہ جس کو بھی بنا رہے ہیں وہ باریک سے باریک چیز کو بھی بنا سکتے ہیں اور موٹی سے موٹی چیز کو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن مقدار اس کی آ گئی کہ وہ کجاوے کی جو پچھلی ڈنڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، اتنی وہ ہونی چاہیے، اتنی وہ ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کم ہوگا تو وہ سترے کا فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس حدیث کے اندر وہ چیز جو پہلے میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا شروع میں کہ کیا سترہ رکھنا واجب ہے، یعنی علماء کا یہ اختلاف ہے، تو یہاں سے کچھ علماء وہ اللہ کے امر سے یہ واضح نکالتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے تو لہٰذا ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی الفاظ ہیں کہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنی الی غیر جدار، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں نماز پڑھی اور دیوار کے علاوہ، یعنی غیر جدار کا مطلب کیا ہے، غیر سترے کے علاوہ، تو یہ اس سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ استحباب نکلتا ہے، وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ تو سترہ کیا ہے، فرض نفل نماز دونوں کے لیے مشروع ہے، وہ سترہ چھوٹا ہو وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہو وہ بھی جائز ہے، لیکن چھوٹے کی مقدار میں نے آپ کو بتا دی، اس کجاوے کی لکڑی کے سے کم نہیں ہونی چاہیے، اگر کم ہوگی پھر وہ نہیں کام آئے گا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اسی طرح وہ موٹی یا باریک دونوں چیزیں سترے کے طور پر چل سکتی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔